أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. انسانی زندگی میں وہ چیز جو بندے کے لیے سب کچھ ہے اور سب سے زیادہ مفید ہے اور اس کی بنیاد وہیں سے ہے اور اسی اصل کی طرف انسان کو اور ہر چیز کو لوٹ کے جانا ہے اور وہ ہے اللہ جل شانہ کی ذات. ہر ایک انسان ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جائے گی. انسان اور جنات کو اللہ جل شانہ نے کچھ مزید خصوصیات، امتیازات
اور اسی کے ساتھ کچھ تکلیفات یعنی کچھ ذمہ داریوں کے ساتھ اللہ جل شانہ نے اپنی طرف بلانے کا یا لوٹ کے آنے کا پیغام سنایا ہے۔ وہ ذمہ داریاں ہیں، بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر کے جائے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ لوگوں خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے ہو تو اللہ جل شانہ تمہیں محروم کر دیں گے۔ دل میں چاہتے ہوئے بھی کہ میں یہ نیکی کر لوں، اللہ جل شانہ کے حکم کو مان لوں، اللہ جل شانہ سے قریب ہو جاؤں، تو ہو نہیں سکے گا۔ اگر قریب نہیں ہو رہے ہو تو صرف دل میں رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، عملی طور پر قدم بڑھانا پڑے گا۔ اور اللہ جل شانہ حائل ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر تم کچھ کر نہیں سکو گے۔ لیکن اسی کے ساتھ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، نہیں ہانک کر کے تم پھر دوبارہ وہاں آؤ گے جہاں سے بھاگ رہے ہو۔ دل میں ایک بات اللہ جل شانہ نے ڈال دی ہے، اس کے باوجود عمل نہیں کر رہے ہو، اللہ جل شانہ کی طرف نہیں آ رہے ہو، تو تمہیں آنا ہے ایک دن۔ لیکن اس سے پہلے وہ دن تو ایسا ہے کہ سب آئیں گے، طوعاً او کرہن۔ کچھ تو ایسے ہوں گے کہ مارے شوق کے اللہ جل شانہ سے ملاقات کے لیے بالکل بے چین ہوں گے، ان کے دل کو کسی طریقے سے کوئی سکون نہیں ہوگا، کوئی ان کے دل کو ذرہ برابر ٹھہراؤ نہیں ہوگا جب تک اپنے رب سے وہ ملاقات نہ کر لیں۔ یہ اللہ جل شانہ کے وہ بندے ہیں جو اس آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ جل شانہ کی طرف وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ كُلُّ شَيْءٍ، اللہ ہی جل شانہ کی طرف ہر چیز لوٹ کر کے جائے گی۔ تو اس پر اتنا پختہ یقین ہے، اس کے لیے وہ اتنی تیاری میں تھے کہ اس کے بغیر ان کو سکون نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جنت، اور جنت کیا چیز ہے؟ حفت الجنت بالمکارہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کو گھیر دیا گیا ہے، کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ بہت زبردست قسم کے اس میں باؤنڈری اور فصیلیں ہیں، قلعے ہیں، رکاوٹیں بہت ہیں جنت تک پہنچنے میں، قدم قدم پر بلائیں ہیں، جنت میں جانا آسان نہیں ہے۔ بلا آزمائشوں کے، بلا پریشانیوں کے، بلا ساری رکاوٹوں کو دور کیے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ نہیں کہ آباء و اجداد کی طرف سے گھر ملا ہوا ہے، ملک ملا ہوا ہے، ملت ملی ہوئی ہے، دین ملا ہوا ہے۔ دین کے لیے تو اور زیادہ قربانی دے کر کے یہ دین ملتا ہے، اور بڑی رکاوٹوں کے ساتھ ہے، بڑی پریشانی اور کٹھنائیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حفت، یعنی ایسی باؤنڈری ہے اور اس قدر رکاوٹیں ہیں کہ کہیں سے پر مارنے کی گنجائش نہیں ہے، دیکھ نہیں سکتے جنت کو۔ کیسی رکاوٹیں ہیں یہ؟ المکارہ، جتنی چیزیں تم کو ناگوار گزریں گی، جتنی چیزیں تمہارے راستے میں حائل ہونے والی ہوں گی، وہ سب ہیں، اور اس پر تمہیں جان سے کھیل کے جانا ہے۔ جان کی قربانی دو گے، سب کچھ قربان کر کے پھر جان کی بھی بازی لگانی پڑے گی، تو وہ جنت بھی تم کو مل جائے گی۔ اتنے بریکرز ہیں
سب توڑ کر کے تم آ گئے۔ وہ جنت میں مل جائے گی، لیکن کچھ لوگوں کو کسی طریقے سے کل نہیں پڑے گا، کسی طریقے سے ان کو صبر نہیں ہوگا، وہ بے چین ہوں گے، ایک طرح سے لگے گا کہ سب کچھ پا کے بھی کچھ کھوئے ہوئے ہیں، ایسا لگے گا۔ اور ان کی تشفی کب ہوگی، تسلی کب ہوگی، اصلی خوشی کب ہوگی جنت میں آنے کی؟ جب اللہ جل شانہ سے خصوصی ملاقات ہو جائے گی۔ اب لگے گا کہ ہم کس طریقے حقیقی جگہ اب پہنچے ہیں، حقیقی طور پر اب ہم کو خوشی لاحق ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے بندوں سے کہ بندوں کچھ اور چاہیے؟ جو سب سے ادنا درجے کے جنت میں ہوگا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ادنا نہیں ہے جنت میں کوئی چیز، دنیا کی ساری نعمتیں مل کر کے بھی اکٹھا کی جائیں تو اس کا نقشہ کوئی کھینچ نہیں سکتا ہے، اس کو دل میں نہیں لا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں سارے دنیا کے تقریر کرنے والے اور اچھے لکھنے والے سب نقشہ کھینچیں، نقشہ نہیں کھینچ سکتے۔ تو ادنا جنت کی نعمت کا یہ حال ہے۔ تو وہ پانے کے بعد انسان بڑا مگن ہو جائے گا، بہت خوش ہو جائے گا، اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے۔ وقیل الحمد للہ رب العالمین، وہ کہے گا کہ اب اس نعمت پر دنیا کا آخری لفظ ہی کیوں نہ کہہ دوں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخری جو اس کے الفاظ میں قوت ہوگی، جو دل میں جان آئے گی، جو جذبہ اور شوق ہوگا، اور کہے گا کہ رواں رواں میرا اللہ تعالیٰ کے حضور شکریہ ادا کر رہا ہے۔ تو آخری لفظ الحمدللہ رب العالمین، اس رب العالمین کا بہت شکر گزار ہیں، سب تعریف اسی کے لائق ہے جس نے ایسی چیز ہم کو دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بھئی بتاؤ کچھ اور چاہیے، کچھ اور چاہیے تم کو؟ وہ کہے گا اللہ جل شانہ اب کیا چاہیے ہم کو؟ تو اس قدر تم نے نواز دیا ہے، اس قدر دیا ہے۔ کہا کہ نہیں کوئی اور چیز، اس کے سمجھ ہی میں نہیں آئے گا کب اس کے بعد کیا چیز ہوگی۔ تو اللہ جل شانہ کا دیدار ہوگا، اللہ جل شانہ کو دیکھے گا۔ الذین احسنوا الحسنی، جنہوں نے بھی احسان کیا ہوگا، اچھائی کی ہوگی، نیکیاں بجا لائے ہوں گے، حسنہ، تو ان کے لیے جنت مل جائے گی۔ اور اس کے بعد اللہ جل شانہ زیادہ کہا کہ نہیں ہم کچھ اور چیز دینا چاہتے ہیں جو اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ ہاں، جتنا کمایا ہے آپ نے وہ کچھ نہیں ہے، یا جو میں نے دے دیا ہے وہ کچھ نہیں ہے، اصل چیز ایک اور چیز اوپر سے دینا چاہ رہا ہوں، اور وہی اصل ہے۔ تو وہ اللہ جل شانہ کا دیدار ہے۔ اللہ جل شانہ کی محبت کے بدلے میں، اور اس کے اس دنیا میں جو بے چینی تھی ملنے کی، وہ اب اس کو مل رہی ہے۔ اسی لیے میں نے دیکھا کہ جنت کو رکاوٹوں سے، مسجد میں آنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ ان لوگوں سے پوچھئے جن کے پاس گرم پانی نہیں ہے، اور آج جمعہ کے دن جنت میں لے جانے والا ہے کہ نہیں جمعہ کے؟ آج کا جو خصوصی آپ کا جو غسل تھا جنت میں لے جانے والا ہے یا نہیں ہے؟ اور کہاں سے چلے آ رہے ہیں اس ٹھنڈی میں نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر کے؟ مشکل کام ہے کہ نہیں ہے؟ مکارہ جتنی پسندیدہ چیز تھی، گھر تھا، گھر میں جو نعمتیں تھیں وہ تھیں، وہاں کی گرمی تھی، وہاں کی اچھائی تھی، تو آپ صبحی سے آپ نے مکارہ جو ناپسند چیزیں ہیں اس سے گھری ہوئی تھی۔ یہ جنت میں آنا، جمعہ کی فضیلت جیسا دن کبھی اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو دیا ہی نہیں۔ کتنے نبی آئے، کتنے امتی پیدا ہوئے، جمعہ جیسی فضیلت نہیں ملی ان کو۔ صحیح روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی فخر سے بیان کر رہے تھے، ان کو ملا سنیچر، ان کو ملا اتوار، اور پتہ نہیں کتنی قوموں کو کیا کیا ملا، سب برباد ہو گئے۔
اور مجھے ملا تو جمعہ ملا۔ اور جمعہ کی فضیلت جو آپ نے بیان کی، تو یہ بتائیے کہ یہ فضیلت تک پہنچنا کوئی آسان کام ہے؟ مشکل نہیں ہے۔ صبح سویرے فجر کے وقت غسل کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے، مسجد میں جانا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے اور ٹھنڈ انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ کیا ہے، مکارہ سے نہیں گھرا، تکلیف دہ چیز بھی ہے، ناپسندیدہ بھی جتنی چیزیں راستے میں آتی ہیں سب ہے۔ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، اور جہنم میں کس سے گھری ہوئی ہے؟ جتنی چیزیں آپ کے من پسند ہیں، جتنی چیزیں بڑی آسان ہیں، مزے سے بسترے پر لیٹے رہیں، آسان ہے کہ نہیں؟ پسندیدہ چیز ہے، لیکن جہنم میں لے جائے گی، وہ اس سے گھری ہوئی ہے۔ جو ان سب بریکرز کو توڑ کر کے آگے بڑھتے ہیں وہ اللہ جل شانہ کے محبوب ہے۔ لیکن ایک اور موقع ہے جس میں بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، وہ کون ہے؟ جب بندے پر مصیبت آتی ہے، ضرورت پڑتی ہے، تب اللہ تعالیٰ کے ہاں کافر بھی ہاتھ اٹھاتا ہے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہا کہ جب اس سمندر میں ان کی کشتی بھنور میں پھنستی ہے تو یہ ابو جہل بھی رو رو کر کے دعا کرتا ہے، ایسی دعا کہ کیا کوئی ولی کرتا ہو۔ دعوا اللہ مخلصین، یہ نہیں کہ وقتی، ایسا خالص کہ آپ کی نماز بھی اس وقت فیل ہوگی، ایسے اللہ سے اس کی قربت ہو جاتی ہے، اس طریقے سے اللہ سے روتا ہے، اس طریقے سے گڑ گڑاتا ہے۔ آپ کسی مظلوم سے پوچھئے جس کی اس وقت جس کی جھوپڑی چھین لی گئی ہو میں، کوئی اوباش آدمی آ کر کے وہ ایسے ہی کپ کپایا ہوا چل رہا تھا، آپ نے پھراٹے سے اپنی گاڑی چلا دی، موٹر سائیکل، اس کو صرف جھٹکا لگا تھا لیکن اس کا تو کام تمام ہو گیا۔ آپ بڑے فراٹے سے چلے جا رہے ہیں، وہ راستے پر پیر نہیں رکھ سکتا، پورے جسم کے ساتھ گرا ہوا ہے، کپ کپا رہا ہے، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے اس کے ساتھ کیا گزر گئی ہے گزران، وہ پتہ ہونی چاہیے۔ تو یہ اس وقت جو اس کے آہ نکلتی ہے، جو اس کی دعائیں نکلتی ہیں، جس طریقے سے وہ آہ و کراہ میں ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف رجوع تو سب کرتے ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ فرعون تھا جس کو کبھی کسی طریقے سے، نمرود کو بھی یہی کہتے ہیں کہ کبھی اس کو سر میں درد بھی نہیں ہوا، کبھی کوئی تکلیف نہیں اٹھائی، کسی طرح کا رنج و محن سے کبھی بھی وہ اس میں مبتلا نہیں ہوا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف آمنت برب موسیٰ و ہارون، اے اللہ جل شانہ، اب تک تو میں اتنا غافل رہا کہ اللہ کو تجھ کو پکارنا کیسے چاہیے، انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے سربلند ہوں، میں ہی بڑا ہوں۔ اور یہ تکبر اور عزازیل جو تھا نا، ابلیس، اس کا حصہ انسان کے اندر بہت کچھ رکھا ہوا ہے، ہر انسان بلکہ مسلمان کے اندر بھی، اور وہ سمجھتا ہے کہ صرف فرعون بہت بدبخت تھا جس نے کہا کہ انا ربکم الاعلی۔ ابھی بھائی سے، سگے بھائی سے لڑائی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اس وقت دیکھیے آپ کی آن، اس وقت دیکھیے آپ کی بان، اس وقت دیکھیے شان۔ یہاں شیطان ہے، ازلی دشمن ہے، لآتینہم، کہا کہ اللہ جل شانہ دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اوپر سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، ان کو بہکاؤں گا۔ دین کی بات کبھی سجائی نہیں دی، جو کچھ الٹا۔ توحید کی بات ہوگی تو کہیں گے ان کی یہی رٹ ہے، اللہ اللہ کہنے والے بہت بنے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ان کی توحید کیسی ہے۔ اللہ کے رسول کی رسالت اور محبت کا ذکر کریں گے تو کہیں گے کہ سب محبتیں انہی لوگوں کے دلوں میں ہے۔ کہیں گے قرابت داروں اور رشتہ داروں کا خیال کرو تو کہا کہ سارے پاپی تو یہی ہیں، یہی اصل رشتہ داری نبھانے والے ہیں۔ ملک و ملت اور انسانیت کی ہمدردی کا مسئلہ آئے گا تو آپ اس کو ایک مکھی کی طرح جو ناک پر بنبنا رہی تھی، آپ نے ایسے کر دیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ انا اخذت العزت بالاسم، کہا کہ ہر آدمی گناہ کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا، اس کو آن بان شان آ جاتی ہے، اس کو غصہ آ جاتا ہے، انا میں وہ فخر میں چور ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ تو فرعون کو صرف نہیں تھا، فرعون نے بھی اخیر میں کیا کہا، اللہ تعالیٰ دعا کرنے تو نہیں جانتا لیکن اتنا جانتا ہوں کہ موسیٰ بالکل صحیح کہتے تھے اور ہارون بالکل صحیح کہتی، یہ دونوں نبی بہت آئے، بہت سمجھائے، میں بڑا گرم تھا، یہ نرم پڑ گئے، ہے کہ نہیں، اور میں نے اور بھی پتہ نہیں کیا 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 ان کے ساتھ۔ تو آج میں تھوڑی سی سنا ہوتا
تو وہ دعا کرنے کا بھی ڈھنگ ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی ڈھنگ ہو جائے گا۔ دیکھیے کتنا بڑا کام کیا اس نے، کہا کہ آمن تو کچھ نہیں آ رہا ہے، یعنی اسماء اللہ الحسنی یاد نہیں کہ فدعو بھی اللہ تعالیٰ نے دعا کرنی ہے تو اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، 100 تو لوگ عام طور پر لکھتے ہیں، کہا کہ اس سے مانگو، تو خاص طور پر اسم اعظم سے مانگو۔ یہ تو کچھ میں نے جانا ہی نہیں، جمعہ کا خطبہ تھا، بالکل اخیر میں آئے اور میں نے سمجھا تھا کہ صرف جمعہ اور 2 رکعت گرانا ہے، وہ بھی سوسائٹی کے ڈر سے یا کسی وجہ سے کہ کہیں مسلمان کسی معنی میں تو رہ جائیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں سیکھی۔ 24 گھنٹے میں مجھے 1 سیکنڈ نہیں ملا کہ ہاں میں جانوں بھی کہ کیسے دعا کی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا اس کو بہت محبت ہوگی کیا؟ وہ بادشاہوں جن کو گالی دیتے ہیں، خاص طور پر بنو امیہ کو اس وقت گالی دے رہے ہیں، اسلام کی اسٹیبلش میں ساری دنیا میں جہاں کہیں بھی اثرات ہیں، جہاں گئے ایک تو عربی زبان ہو گئی۔ ہم لوگ ہندوستان میں آج بھی عجمی ہی ہیں، اور اسی عجمیت نے ہم کو بہت حد تک کھا لیا، بڑا معاملہ ہوا۔ لیکن یہ بنو امیہ جو تھے، اللہ نے ان پر ایک خاص چیز رکھی تھی، جہاں گئے وہاں کی زبان عربی ہو گئی۔ مصر نہیں دیکھتے آپ، افریقہ کا ملک تھا، اور کیسے افریقہ کے 5-7 ملک خالص عربی ہو گئے، اور ایسی عربی کہ دنیا میں ایسی کہیں عربی نہیں۔ اور ہندوستان کے جاہل کہتے ہیں کہ قرآن اترا عرب میں، اب پڑھا گیا مصر میں، اور اس سے زیادہ الحاد کوئی اور نہیں ہوگا، سمجھا گیا ہندوستان۔ عجم ہنوز نہ داند رموز دی ورنہ، کہا کہ اقبال کہتا ہے کہ عجم جتنے بھی اونچے ہو جائیں، خاص طور پر ہندوستانی اور ایرانی جہاں بھی پہنچ جائیں، ہنوز اب تک میں دعوے سے کہتا ہوں کہ دین کے حقیقتوں کو یہ پہچان نہیں سکے۔ چھل کا بھئی ٹرانسلیٹ کر کر کے آپ جتنا بڑا بھی انگریزی کا شیکسپیئر بن جائیں تو کیا بنیں گے آپ؟ یہ بتائیے، شیکسپیئر بن جائیں گے کیا آپ انگریزی ترجمہ پڑھ کر کے؟ بہت اچھے ہو جائیں گے؟ یہاں بھی ایک ابلیس سوار ہے، یہاں بھی ایک گھمنڈ ہے۔ جسم ہم داغ داغ شد پنبا کجا کجا نے ہم، جسم میں کوئی ایک داغ ہو اور ایک زخم ہو تو علاج ہو جائے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ تقریر 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 تقریر، تو ابھی میں وہاں آئی نہیں جو دل میں آیا تھا کہ کچھ کہوں اس پر۔ چیزیں بہت سامنے آ جاتی ہیں، اس کو کہنا پڑتا ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، کہیں سے کوئی چیز اللہ جل شانہ ہماری بھلائی کے لیے کوئی ذریعہ بنا دے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ایک دیہاتی آیا بھاگا بھاگا ایک دن، ایک اب اور الگ جا رہا ہوں میں، ایک دیہاتی ایک دن بھاگا بھاگا آیا۔ دیہاتی، یہ دیہاتی مت سمجھیے گا اپنے یہاں کے، عرب کا عرابی ہے۔ عرابی یعنی دنیا کا اس سے اکھڑ انسان آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا، جو عرب کے بدو ہوتے ہیں۔ عجیب قوم ہوتی ہے وہ۔ اب ایک مثال سن لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، آیا وہ بڑی عقیدت محبت میں، اور آتے ہی جو سوال کیا وہ آپ کو عجیب لگے گا، من منکم محمد، بڑے وہی اکھڑ پنے میں کہتا ہے کہ محمد تم میں سے کون ہے بتاؤ، بڑا نام سنا اس کا۔ یہ تہذیب تھی، اور ایسے تو اکھڑ پنے کا پوچھنا ہی نہیں۔ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس، کہا کہ اللہ کے نبی دلنی علی عمل، کہا کہ میں جنت میں جانے کے لیے آیا ہوں، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ ایک دیہاتی کہا کہ جنت میں، کہا قل لا الہ الا اللہ ثم استقم، کہو کہ سب کو چھوڑا آج میں نے، سب قربان کر دیا آج میں نے، سارے خواہشات تج دیے، اب کوئی جذبہ نہیں، کوئی رسم و رواج نہیں، دنیا کی کوئی چیز نہیں۔ وہ مانا لا الہ الا اللہ سمجھتے تھے، اسی لیے زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ زبان و دل جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان ہونا چاہیے ویسی ہونی چاہیے، اور دل ویسا ہونا چاہیے۔ زبان دیکھیے اور دل دیکھیے، جیسے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو، ثم استقم، جنت سیدھے چلے جاؤ گے، تو اسی پر اس کو جنت مل گئی، جنت مل گئی، جم گیا وہ اسی پر جا کر کے، اتنی ہی سے جنت۔ وہ جان لیا کہ یہ لا الہ الا اللہ کہنے کا کیا مقصد ہے، بالکل کنفرم ہو گیا۔
اب وہ تقسیم نہیں کرے گا، فقیہ صاحب بتائیے. اب کل ایک صاحب بڑے مولانا بحث کر رہے تھے کہ جائز کا جواز تک پہنچے گا تو یہ ہو جائے گا، مباح تک اتنی گنجائش ہے اور اس تک اتنی گنجائش ہے. میں نے کہا کہ فقہا نے اس لیے تھوڑے نا اماموں نے یہ تقسیم کیا تھا، تقسیم کچھ دوسرے مقصد سے کیا تھا. آپ بالکل سرحد پر جا کر کے اپنے آپ کو صحیح مسلمان بننا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ من اتقى، جو سرحد پر پہنچا وہ بچے گا نہیں. یعنی آپ کہیں کہ بالکل ٹرین کب پکڑوں گا میں، بالکل اپنے گھر سے میرے پاس اب سے فراٹے سے چلنے والی گاڑی ہے تو مل جائے گی کیا، آخری وقت کے لیے بیٹھے رہیں. کوئی ایک لڑکا راستے میں کھڑا ہو جائے گا، 2 منٹ لیٹ ہو گئے، 1 منٹ گاڑی چلی گئی، سمجھا کہ نہیں سمجھا، کاؤنٹر بند ہو جائے گا. تو سرحد پر آنے والوں کو جو آخری ابھی آج کا کام کل پر مت ڈال، کل کبھی آتا نہیں. تو بہرحال اس دیہاتی نے کہا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کسی کو جنتی کو دیکھنا ہو تو دیکھ لو. ایک دوسرا دیہاتی ایک دن آ گیا، کہا کہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ. اللہ کے نبی ہم کو بہت دور رہتا ہوں، دیہات میں رہنے والے ہم لوگ، پہاڑوں میں جنگلی لوگ ہیں، جانوروں میں زندگی گزارتے ہیں، بس ہم آئے ہیں کہ ہم کو ایک چیز بتا دیجئے. اور انہوں نے بتایا کہ بھئی نماز پڑھو، کلمہ تو پڑھ ہی لیے، اور زکوٰۃ کا دینا، روزہ رکھ لینا، حج کا تو مسئلہ بھی آیا نہیں تھا. تو کہا کہ دیکھو، صحابہ دیکھتے رہ گئے جو جنت کے لیے ساری قربانیاں دیتے تھے. کہا کہ اگر کسی کو جنتی کو دیکھنا ہے تو دیکھو یہ چلا جا رہا ہے، ان صدق، اگر اس نے اس میں سچائی سے، دل سے، محبت سے یہ بات کہی ہے تو اس کا معاملہ تو آج بالکل فائنل ہو گیا. یہ حقیقت میں بہت زیادہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے. سلف، میں کہہ یہ رہا تھا کہ ایک دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے، جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اسماعیل، ابراہیم و اسماعیل علیہم الصلاۃ والتسلیم خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ انسانی تعمیر میں سب سے پہلی مرتبہ بنیاد انہوں نے رکھی تھی، اس سے پہلے فرشتوں نے رکھی تھی. اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا. کہا کہ سب سے بابرکت گھر اور سب سے پہلا گھر جو اس زمین پر جس کی بنیاد رکھی گئی کون سا ہے؟ یہ خانہ کعبہ ہے. ابراہیم علیہ السلام دوسری کہتے، پھر اس کے بعد فرشتوں نے رکھی، پھر اس کے بعد کس نے رکھی، اور اس کے بعد ادوار کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام کا آئے تو انہوں نے اس گھر کی بنیاد انہی جگہوں پر رکھی تھی جہاں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. تو رکھ رہے تھے، اس میں سے کہنے کی بات یہ کہ وہ اینٹیں چن رہے ہیں. اور کہاں رکھ رہے تھے؟ وہاں کوئی آبادی تھی کیا؟ کوئی انسان بستا تھا کیا؟ وہاں پانی چشمے بہتے تھے کیا؟ وہاں کھیتیاں لہلہاتی تھی کیا؟ کچھ نہیں وہاں تھا. فلسطین کی زمین سے اور شام کی زمین سے، بابل اور نینوا سے ہو رہے تھے. کہتے ہیں نا فَتُغْلِلْ لَكُمْ مَا لَا تُغِلُّ لِأَهْلِهَا قُرًا بِالْعِرَاقِ بِالْقَفِيزِ وَدِرْهَمِ. یہ عراق کی سرزمین سونے اگلتی ہے، وہاں بالیاں نہیں پھوٹتی ہیں، وہاں بوریاں پھرتی ہیں پودوں کے اندر، دھان ہو، گیہوں ہو یا پھل ہو. اتنی شاندار زمین ہے ایران کی، اتنی شاندار زمین ہے. عراق کی بہت سے خطے دجلہ و فرات سے جو ہو کر کے گزرتے ہیں، یہ بڑی وہ جگہیں ہیں، نحوست طاری ہے. جیسے بھارت میں کہتے ہیں نا کہ اس کا ذرہ ذرہ سونا اگلتا ہے کہ نہیں؟ گانا بھی بنایا لوگوں نے، کہا کہ اس کا تو سونا، لیکن کہاں ہے وہ خیرات، کہاں ہے وہ برکات، کہاں ہے وہ سب چیزیں چلی گئی ہیں؟ وہ برکات نہیں گئی ہیں، اللہ کی برکتیں ہم نے اڑا دی، ہم نے اس کو ختم کر دیا ہے. اور جن ملکوں میں ایک دانہ بھی نہیں، کھانے کو ترس جاتے، بے آب و گیا مکہ اور مدینہ، اللہ کے ہن برستی رہی. تو وہاں لائے تھے جہاں کچھ نہیں تھا، اور وہاں یہ بنیاد رکھ رہے تھے. اصل چیز کہنے کی وہ یہ ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کمال یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں آ کر کے اللہ خود صرف تیرے سب سے پہلے گھر کی، سب سے عظیم گھر کی ہم تعمیر کر رہے ہیں. یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. بڑی چیز کیا ہے کہ تو اسے قبول فرما لے. اصل چیز قبولیت کا ہے، اصل چیز تیرے پسند آ جانے کا ہے، اصل چیز
ہمارے دلوں کو جھانچ کر کے کتنی اس کے اندر گہرائی ہے، کس محبت سے باپ بیٹے سارے کام کو چھوڑ کر کے، ساری دولت کو چھوڑ کر کے یہاں آ کر کے کیسے لگے ہوئے ہیں۔ یہ اصل ہے اللہ جل شانہ۔ ہمارا عمل بھی کوئی بہت بڑا نہیں ہے، اس میں ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ یہ جو موٹے موٹے خصی ہے تمہارے، یہ جو بڑی بڑی بلڈنگیں تم جو تعمیر کر رہے ہو، یہ تو مطلوب ہے، اس کے بغیر کام چلے گا کہاں؟ لیکن اس کا اصل غوطہ جو ہے، جو اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ تمہارا دل ہے، کس دل سے کر رہے ہو، کہاں کر رہے ہو۔ اس لیے آج کل بلڈنگیں بڑی اونچی بن جاتی ہیں، سوسائٹیاں بہت بڑی بڑی بنتی ہیں، بڑی بڑی انجمنیں اور بڑی بڑی جمعیتیں اور بڑی بڑی پتہ نہیں کیا کیا بنتی ہیں، بڑی بڑی پارٹیاں کھڑی کر دی جاتی ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ایک آدمی کی بدنیتی کھا جاتی ہے، ایک آدمی کی۔ اور یہاں آواں کا آواں خراب ہوتا پہلے ہی دن سے آپ اس کے اندر اپنا ذاتی غرض، اپنے کنبہ قبیلہ کا، اپنے آپ کا، ساری چیزوں کا رکھے ہوئے ہیں۔ پھر کہاں سے گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، بانیوں نے ہی یہ کر دیا۔ وہاں مسئلہ کیا تھا؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا ربنا، میرے پروردگار، میرے ہاتھ کا مالک، میرے دلوں کے مالک، اور اس وجود کو جو اتنا بڑا شرف بخشا ہے ہم کو کہ وہ کسی کو ایک حصے میں نہیں آیا، تو یہ رب تو ہی ہے، پالنہار اور یہ کام کرانے والا تو ہی ہے۔ تقبل منا، ہماری آرزو دعا صرف یہ ہے کہ اس کو قبول فرما لے۔ تو قوموں کی زندگی میں یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ خود لگیں، باپ بھی لگے، بیٹا بھی لگے۔ اور اس قوم کا عجیب حال تھا، ان کی ذریت جو آئی اسماعیل علیہ السلام کی، خانہ کعبہ کی دیواریں ڈھا گئی تھیں کہ نہیں ڈھا گئی تھی؟ باڑھ آئی اور سیلاب کے ریلے نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو ڈھا دیا۔ ہاں، یہاں تو پہلی مجلس میں کہتے ہیں کہ جیسی نیت ویسی برکت۔ ہاں، خانہ کعبہ سے مقدس کوئی جگہ ہو سکتی ہے کیا؟ اس سے زیادہ پوتر کوئی جگہ ہے کیا؟ اس سے زیادہ کوئی اور آرزوؤں کا مرکز کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ تمناؤں کا یقین جانیے کہ ساری دنیا کی، ساری زمین کا ہر ذرہ اس کے اوپر پھیل ہے۔ اتنی عقیدت ہے، اتنی محبت، اللہ نے اتنی برکت والی وہ جگہ بنائی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس میں آندھی آئی، طوفان آیا، سیلاب آیا، ڈھا گئی دیواریں۔ مکے کے ڈھیر گھر بہہ گئے تھے، بہت سے گھر۔ اور آپ وہاں دیکھیں گے جو قریش بسے ہوئے تھے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ پر ہر سال فتنے کرتے رہتے ہیں، ایک دو مرتبہ تو ضرور فتنہ کر دیتے ہیں اخباروں میں، اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ اور کبھی کبھی آدمی لگتا ہے ہو سکتا ہے کسی مصلحت کے تحت وہاں کوئی اور چیز بن رہی ہو، بندی ہے نا بھائی، بندی بگڑ دیکھ اللہ کے نبی کی پیدائش کی جگہ کو وہ کر دیا، کیا کر دیا؟ اس کو ڈھا رہی ہے۔ پتہ نہیں کہاں کس قرآن میں اور کس حدیث میں نکلا ہے کہ ویسی جگہ پر نہیں ہے۔ اور 170 صحابہ صرف یہ جو منی مزدلفہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، کہا کہ سرّ 70 نبیًا، صرف 70 نبی تو کم سے کم ان کی نالیں کاٹی گئی تھی، یعنی وہاں پیدا ہوئے تھے۔ کہاں کہاں بنائیں گے سجدہ گاہ آپ؟ کون کون سی جگہ پوتر کرا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں اللہ تعالیٰ نے چاہا ہوتا ایک ایک ذرے کی حفاظت قیامت کے دن فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جب وہ ذرے کی حفاظت کرتا ہے تو ان نبیوں کی پیدائش کی جگہ نہیں کرتا، حکمتیں تھیں۔ اللہ جل شانہ نے اس کو محفوظ فرمایا۔ ایک نبی کی جگہ تو معلوم ہے صحیح طریقے سے، کنفرم طریقے سے، تو بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما رہے ہیں، موت کی بالکل آپ کے اوپر سکرات الموت طاری ہے، اور پانی لے کر کے اپنے چہرے پر ڈال رہے ہیں۔ پریشانی دیکھ کر کے فاطمہ جو جگر گوشہ رسول ہیں رضی اللہ عنہا نڈھال ہو جاتی ہیں، رونے لگتی ہیں باپ کی یہ حال دیکھ کر۔ کہا کہ بیٹی آج کے بعد سے یہ نہیں ہوگا، اللہم بالرفیق الاعلیٰ۔ لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہے جا رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کو، جن کے لیے آپ اتنے فکر مند تھے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مار ان پر ضرور پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا، بربادی کے لیے ہوئی۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، جہاں جہاں ان کے نبی کی قبریں بنی، جہاں جہاں نبی پیدا ہوئے، اس کو تو بتایا نہیں گیا، لیکن اس کو انہوں نے سجدہ گاہ بنا لیا۔
خوب نظر و نیاز چڑھا رہے ہیں، خوب ہو رہا ہے۔ یہ آخری چیزیں تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پڑھ رہے تھے، بار بار کہہ رہے تھے۔ کئی بیویوں نے اس کو سنا، کئی صحابہ نے سنا کہ سکرات الموت میں فکر ہے تو کس کی؟ اسی کی فکر ہے۔ کس کی؟ آج یورپ میں پھر ایک فتنہ چل رہا ہے کہ غلامی بنانے کا، تو یہ مسلمان غلام بناتے ہیں۔ اب یہ دہشت گرد جو پیدا ہو رہے ہیں وہ پھر دنیا کو وہیں لے جانا چاہتے ہیں جو قرون اولیٰ میں تھی، کہ سب کو غلام بنا کر کے انہوں نے رکھا۔ اور محمد صاحب کے ہاں بھی بہت سے غلام تھے، بہت غلامی پر اسلام نے بھی خاتمہ نہیں کیا۔ اور ہمارے مفکرین جو ہیں اس وقت، بڑے بڑے دانشوران، اس کی عجیب عجیب توجیہ کر رہے ہیں۔ اسلام پر کوئی حملہ ہو، اسلام کو پڑھیں نہیں، جواب دینا شروع کر دیں، ہوگا کیا؟ یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہا کہ عورتوں کے ساتھ تھوڑا سا معاملہ تمہارا تھوڑا نہیں۔ آخری جملے جو دو تین میں کہہ رہا ہوں، ایک تو یہ کہ نبیوں کی یہ جو جگہیں ہیں اپنی طرف سے تم پوتر بنا کر کے اس کی پوجا مت کرنا، یہود و نصارہ بربادی اسی لیے ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ تھوڑا معاملہ تمہارا بہت ٹھیک ہونا چاہیے۔ آخری چیز کہہ کے جا رہا ہوں، اولین و آخرین کے سب سے سردار، ان کو تو کوئی چیز ایسی کہنی چاہیے کہ کبھی بھی تمہاری حکومت ختم نہیں ہونی چاہیے، وصیت کرتا ہوں۔ کبھی بھی تمہاری دولت نہیں جانی چاہیے، وصیت کرتا ہوں۔ کبھی بھی تمہارا یہ اسٹیٹس کم نہیں ہونا چاہیے، یہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ ایسا گر دے کر کے جا رہا ہوں کہ تم ہی وشو گرو رہو گے۔ نہیں، کیا بتایا؟ آپ نے غلام خریدا ہوا، نیگرو اسلیو، کہا کہ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یہ جو تمہارے ہاتھ میں دے دیا اللہ تعالیٰ نے، غلاموں کو پیسے سے خرید کے لایا، اس کو پیسے سے خریدے جاتے، وہ رہیں گے تو تمہاری حکومت قائم رہے گی، وشو گرو تب بنو گے تم سب کو۔ اس نبی کے بارے میں کہتے کہ اسلام میں بھی کوئی غلامی کا نہیں، اس نبی نے بھی کچھ نہیں دیا۔ یہ عورتوں کے بارے میں اتنے فتنے، اتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اور اس کے بارے میں بھی مسئلہ کچھ اسی طرح کا ہو رہا ہے۔ بھئی دیکھو، عورتوں دفاع میں اتنے سارے، اتنی چیزیں، اتنی انجمنیں قائم ہو رہی ہیں یورپ سے لے کے امریکہ تک۔ اور آخری چیز اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ اور استوصوا بالنساء خیراً، عورتوں کے ساتھ بہتر سے بہتر، خیراً سب سے بہتر طریقے سے تم پیش آؤ گے۔ اور یہ میرا اسپیشل ایشو ہے، اور آخری وقت کا، اور روئے زمین کا نہیں، آسمان و زمین کا نہیں، پوری کائنات کا سب سے افضل کہہ کر کے سب سے آخری چیز تم کو دے رہا ہے۔ ایک اور چیز ہے جس کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ 5% لوگ، کئی جگہ میں نے سنا ادھر لوگ کہتے ہیں 5%، وہ 5% کا بھی ہم جیسے لوگوں کا حال اللہ ہی بہتر جانے، تو 5% بھی کیسا ہے۔ اور کیا ہے؟ الصلاۃ، الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو صرف نماز ہے۔ مجھے چاہتے ہو کہ یہ سکرات الموت کے وقت جو سختی ہے، لیکن ایک بڑی نرمی، بہت زیادہ فیسلٹی کے ساتھ میں جا رہا ہوں، مجھ سے زیادہ بہتر کوئی روئے زمین پر کوئی جانے والا ہوگا نہیں، نہ آنے والا بھی کوئی تھا۔ تو دلوں کے میرے سکون لے کر کے میں جانا چاہ رہا ہوں اپنی امت کی طرف سے، وہ کیا ہے؟ نماز۔ یہ 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ تو قبروں کا حال، اب بزرگوں کا حال تو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے، عورتیں کہاں گئیں، وہ تو دنیا ہنس رہی ہے، لکھ رہی ہے۔ اور غلاموں کا معاملہ، سب کریڈٹ آپ یورپ کو دے رہے ہیں کہ یورپ نے ختم کیا تھا۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہاں، یہ میں نے سعودی عرب میں دیکھا، ایک صاحب کے ہاں 4-5 نوکر تھے، میں نے ویسا نوکر نہیں دیکھا، سب بوڑھے بھی ہو چکے تھے، جوان بھی تھے، اور ان کے بچے ہوں گے، یاد نہیں ہے مجھے اس وقت۔ اور ایسا میں نے آقا بھی نہیں دیکھا۔ کہا کہ تو ملک عبدالعزیز اسی زمانے میں ایک طرح سے سب کو آزاد کر دیا تھا انہوں نے، جو غلامی کا آ رہا تھا۔ یہ غلام کالے کالے کہاں سے بھائی، اتنے سارے ہیں، لیکن یہ غلام نہیں ہے، یہ تو آقا ہیں۔ ابا سے بھی ہمارے ہاں بہت سے جوان بڑے سے مولانا لوگ پیش نہیں آتے ابا کے ساتھ، ویسے جیسے میں نے دیکھا وہ شہزادے پیش آ رہے ہیں۔ اور ان غلاموں کو دیکھا کہ نیگرو اسلاف کون ہوتا ہے، وہ میں نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غلام بناؤ تو کس سے بناؤ؟ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، جو دلوں کو فتح کر لے، وہی فاتح زمانہ۔ فتح کیجئے دلوں کو، تو وہ غلام چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ان کی نسلیں بھی رہیں گی۔
کہیں گے نہیں یہ نہیں، اب سعودی ہو گئے اور یہ ہو گئے، لیکن یہ در نہیں چھوڑ سکتے، یہ گھر نہیں چھوڑ سکتے. یہ اخلاق ہے. لیکن ہمارے یہاں تو غلام ہیں نہیں، ہمارے یہاں تو تھوڑے موڑے نوکر ہیں، تھوڑے ٹائپ کے. لیکن جو ہمارا معاملہ ہے بھائیوں کے ساتھ ہے، سگا بھائی تھوڑا سا دلی آیا، کسی لائق ہو گیا تو دیکھیے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ کہاں مسئلہ ہے. میں جو کہہ رہا تھا وہ صرف یہ کہنا تھا کہ اللہ کے راستے میں بذل و انفاق، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی کافر نے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، 35 ہجری کا غالباً 35 قبل نبوت سے 5 سال پہلے کا معاملہ ہے، وہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو بنانا قریش نے شروع کیا. اللہ کے نبی کو بھی نبوت نہیں ملی ہے. وہ سب جٹ گئے تھے، کسی کو اپنے گھر کی فکر نہیں تھی، اور حالت یہ تھی کہ صرف آپ کے ایک چچا عباس بنا سکتے تھے، جتنے بڑے ساہوکار تھے. لیکن اللہ سے ڈرنے کا اور اس گھر کے تقدس کا یہ حال تھا کہ انہوں نے کہا کہ جس کے بارے میں بالکل کنفرم ہے کہ کہیں سے اس میں حرام ہونے کا شبہ نہیں ہوگا، وہ لگائیں گے. اسی لیے وہ حتیم کا حصہ باقی رہ گیا. اور چندہ دینے کے بعد جو حالت تھی کہ ابو طالب قوم کے سردار ہیں اور ڈھو رہے ہیں پتھر، گارے لگا رہے ہیں، اللہ کے نبی بھی اس میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی یہ کیفیت تھی. اور یہ اسی لیے تھی، اس کے بعد مدینہ گئے، سب کچھ یہاں سے لوٹا کر کے گئے تھے. سب سے پہلے مکان بنا رہے ہیں، کون؟ مسجد قباء. اور وہاں سے آگے بڑھے تو اونٹنی گری، صحابہ کے لیے کہیں رکنے کی جگہ نہیں، جسم پر کپڑے بھی اتار لیے تھے مشرکین نے. اور اس حالت میں بھی اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا؟ کہا کہ اس وقت ان کو یہی پڑی ہوئی ہے، یہاں تو نفسی نفسی کا عالم ہے، ان کو یہ پڑی کہ اسکول بننا چاہیے، مدرسہ بننا چاہیے. صفہ کے لیے ادھر انتظام ہو رہا ہے، ادھر مسجد کا انتظام ہو رہا ہے. جامع زیتونہ، یہ جتنے بڑے بڑے انجینئر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بغداد کے. اور قرطبہ کے تو قد فاقت امصار قرطبۃ، کہا کہ یہ قرطبہ جو ساری دنیا میں نام کما لے گیا. وہ عبد الرحمن اب داخل کا صرف مسئلہ نہیں تھا کہ بادشاہ بن کر کے آیا بنو امیہ کا اور وہ سب کچھ کر گیا. کہا کہ منہن قنطرۃ الوادی، آج تک اور اس سے پہلے تاریخ میں کبھی اس طرح کا پل نہیں بنا تھا، ایسا پل کبھی بنا نہیں تھا 2 شہروں کو یا 2 حصوں کو جوڑنے کے لیے. بہت چکر کاٹ کر کے آتے تھے. اور ہاتان سنتان والحمراء ثالثۃ، یہ حمرا کیا تھا؟ قلعہ، وہ بھی ایک بڑی چیز ہے، روئے زمین پر پھر ویسا نہیں بنا قلعہ. اور یہ کہ کہا کہ وَأَعْظَمُ شَيْءٍ وَالْعِلْمُ أَعْظَمُ شَيْءٍ وَهُوَ رَابِعُهَا، اور کہا کہ چوتھی چیز بھی جان لو، وہ کیا ہے؟ جو انہوں نے علم کے منار تعمیر کیے تھے، علمی بلندیاں. سمجھا کہ نہیں؟ ڈاکٹری کے لیے جو سب سے بنیادی کتاب آج بھی پڑھائی جاتی ہے، اور آخر میں وہیں لوٹ کر کے آتا ہے دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر، فارمیسسٹ سب سے بڑا پہلے وہیں آتا ہے. الکلیات ابن رشد کی، وہ بھی وہیں کی تھی. سمجھا کہ نہیں؟ یہ مسجدیں لوگوں نے بنائی تھی. اور وہ کیسے کیسے علوم کا، بغداد کا تو کوئی بھی کہتا ہے، جیسے کہہ دیا کہ بغداد ہے، ہم لوگ ایک ڈومریا گنج بنا، وہاں کئی مدرسے کھلے، اچھے اچھے اسکول، تو ہم نے کہا یہ بغداد علم ہو گیا. مئو والوں کو کہا کہ بغداد، میں اکثر کہہ دیتا ہوں ماشاء اللہ اس کو تو بغداد علم آپ لوگ بنائے چلے جا رہے ہیں. تو مثالیں دی جاتی ہیں. کہاں سے بنا تھا؟ یہ وہی بذل و انفاق تھا. ہائے یہ گردش دورہ ہمیں لائی ہے کہاں؟ ہم نے بھی ہندوستان میں بھی صرف لال قلعہ ہے اور تاج محل ہے اور دنیا ہے اور ٹھکانے ہیں، صرف آپ کو یہی یاد ہے خرافات جس کو آپ کہتے ہیں. یہ خرافات نہیں ہیں، آپ کی عظمتوں کے کوئی نہ کوئی نشانی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کے فکر سے کہیں نہ کہیں اٹھے گا. جس قوم کے پاس کوئی نشانی نہیں ہوئی، کوئی تاریخ نہیں ہوتی، اس کے سامنے کوئی آئیڈیل نہیں ہوتا ان کے اسلاف اور آباء و اجداد کا، وہ کچھ نہیں کر سکتے اپنے ماضی سے کٹ کر کے. صرف آپ کہتے ہیں کہ یہ بنا دیا وہ بنا دیا، لیکن اس کی چیزوں کو سمجھا بھی کبھی، اور بھی کیا چیزیں انہوں نے کی تھی. اللہ جل شانہ ہم کو توفیق ارزانی فرمائے کہ بذل و انفاق کا یہ سلسلہ جو اسلاف نے قائم کیا تھا، یہی نہیں کہ ہم کو جاری رکھیں، بلکہ ان کے سب کی حفاظت کے ساتھ خالص اللہ جل شانہ کے لیے ہم اپنی ملت کے، ملک کے، انسانیت کی تعمیر کے لیے یہ سارے مراکز
یہ سارے جمعیات اور یہ سارے عالی شان کام ہیں، اس کو کرنے کی توفیق ارزانی فرما دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔